دوستو اگر بات کی جائے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تو مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی سب سے منفرد ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شان و شوکت اور فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان ان کے تمام فضائل پڑھنے سے قاصر ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم کی بے شمار آیات نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سے زائد احادیث مولا علی علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پھر فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ دوستو یوم خیبر کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ یوم خیبر میں سب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سردار فرزندان آدم ہوں اور علی سرور عرب ہے۔ دوستو یوم خندق کے دن جب مولا علی علیہ السلام نے عامر ابن عبد ود کی گردن اڑائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے گھر کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ لشکر روانہ کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت، عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے علی مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب راتوں رات آسمانوں پر لے گئے اور مجھ پر علی کے بارے میں 3 چیزوں کی وحی کی۔ علی پرہیزگاروں کے پیشوا، مومنین کے ولی اور نورانی چہروں کے رہبر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو مواخات مدینہ پر جب تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو مولا علی علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے پاس بلایا اور گلے سے لگایا اور فرمایا اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے واپس مدینے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل کی اور فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا، اور آپ نے اگر ایسا نہ کیا تو یوں سمجھے کہ رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خم غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دوستو مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی اس قدر بلند ہے انسان ان کے فضائل اور مناقب سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن دوستو 19 ماہ رمضان کی شب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی۔ دوستو یہ رات ایک تاریک رات تھی۔ اس رات مولا علی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں مہمان تھے۔ آپ نے افطاری اور سحری اپنی بیٹی کے ہاں کی تھی۔ یہ رات نہایت ہی عجیب تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی کیفیت عام راتوں کے مقابلے میں مختلف تھی۔ اس رات آپ ساری رات بیدار رہے اور کئی بار گھر سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور فرمایا
خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا تھا۔ دوستو، جب صبح ہوئی تو مولا علی علیہ السلام اپنی بیٹی کو وداع کر کے نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ کی طرف نکلے۔ راستے میں بطخوں نے آپ کو گھیر لیا اور گریہ کرنے لگیں اور آپ کو روکنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کو دور کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن بیٹا، ان کو نہ ہٹاؤ، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ امام مسجد کی طرف نکلے۔ جب مسجد میں پہنچے تو آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگایا اور فرمایا کہ جاگ، نماز فجر کا وقت قریب ہے۔ دوستو، عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے اور کیسے یہاں تک پہنچا؟ دوستو، امام علی علیہ السلام جب تخت خلافت پر آئے تو آپ کو مسلسل باغیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان سے جنگ کرنی پڑی۔ ان جنگوں کے دوران آپ کے اپنے ہی لشکر کے کچھ لوگوں نے جنگ صفین میں آپ سے سخت اختلاف کیا اور اپنی ایک الگ جماعت بنا لی جسے خوارج کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ امیر معاویہ کو حق پر سمجھتے تھے اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام کو۔ لہٰذا خارجیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب کوفہ کی مسجد میں مولا علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس کام کے لیے خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو چنا۔ دوستو، یہ وہ ظالم شخص ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئیاں فرما دی تھی۔ دوستو، روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے خطبہ ختم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو فرمایا، اے علی، کہ تمہاری حرمت کو اسی مہینے میں پامال کیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، اے علی، آپ نماز میں ہو اور دنیا کا سب سے بڑا شکی ترین انسان آپ کے سر پر تلوار سے ضرب لگا رہا ہے۔ اے علی، دنیا میں دو انسان سب سے بڑے شکی ترین اور بدبخت انسان ہیں۔ ایک وہ جس نے سوال نبی کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور دوسرا وہ جو تیری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے بھی تجھے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا، جو بھی تجھ سے دشمنی رکھتا ہو وہ گویا مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ دوستو، 19 ماہ رمضان سن 40 ہجری کی صبح آپ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو ابن ملجم نے تلوار کے وار سے آپ کو زخمی کر دیا اور آپ کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ آپ نے فوراً یہ جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی آج کامیاب ہو گیا۔ تمام لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو سنبھالا۔ دوستو، ابن ملجم کو جب تمام لوگ پکڑ کر لے آئے تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو پسینہ آیا ہوا ہے اور اسے سخت پیاس لگی ہے۔ دوستو، امام علی علیہ السلام کے لیے گھر سے دودھ لایا گیا تو امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے حسن بیٹا، یہ دودھ میرے قاتل کو پلا دیا جائے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا وہ گھبرایا ہوا ہے۔ دوستو، مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا، گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی، زمین لرز گئی، دریاؤں کی موجیں تھم گئیں اور آسمان متزلزل ہوا۔ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، سرخ آندھی چلنے لگی، آسمان سے ایک غیبی آواز بلند ہوئی، قد قتل الامیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو۔ دوستو، 19 ماہ رمضان کا سارا دن اور 20 ماہ رمضان کا سارا دن مولا علی علیہ السلام زندہ رہے۔ 21ویں کی شب کو آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمایا بیٹا، نماز کی فکر کرنا جو تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے تمہارے نانا کو بارہا پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے سنا۔ قرآن کا خیال رکھنا، خانہ خدا کو تنہا مت چھوڑ دینا، ظالموں اور ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہنا اور مظلوموں کے ہمیشہ مددگار رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور میرے قاتل کو میرے قصاص میں صرف ایک ہی ضرب لگانا، جب تک وہ زندان میں ہے اسے وہی کھلانا جو خود کھانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ دوستوں، 21 ماہ رمضان کی شب کو امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا۔
اور جناب محمد حنفیہ اور امام حسین اور حضرت عباس کی مدد سے آپ کو راتوں رات نجف اشرف میں دفن کر دیا۔